یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقوی آ جائے۔ اگر آپ کی عمر 20 سال ہے یا 30 سال ہے یا 40 سال ہے یا 50 سال ہے تو میں آپ ہی سے ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر 20 سال پہلے ہی سے ہم نے ایک وین کے ساتھ روزے رکھے ہوتے تو ہمارے اندر تقوی کا لیول کتنا ہوتا، کیونکہ رمضان کا مقصد تو اللہ تعالیٰ نے تقوی بیان کیا ہے۔ ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا کہ آپ سفر کرنا چاہتے ہیں یا آپ سفر کرنا چاہتی ہیں لاہور کا، مسلسل سفر تو کیے جا رہے ہیں لیکن منزل ہے کہ آنے کا نام نہیں لیتی، تو آپ کو سوچنا ہوگا کہیں راستہ غلط تو نہیں ہے، کہیں آپ الٹے راستے پر تو نہیں گامزن۔ بے نہیں یہی معاملہ بعض حوالوں سے ہمارا رمضان المبارک کے ساتھ ہے۔ اگر مسلسل ہم روزے رکھ رہے ہیں لیکن رشوت، غیبت، چغلی، بہتان، شرک و بدعت، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی ساتھ ہی ساتھ جاری ہے تو ہمیں اپنے روزوں کے حوالے سے فکر مند ہونا ہوگا۔ اس کا مطلب یقینی طور پر یہ ہوگا کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اور یقیناً روزہ رکھنا وہ بھی ایک باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، فرض کی ادائیگی ہے، لیکن وہ والا روزہ ایک عوام کا روزہ ہے جو شاید اتنا اس کا ثواب نہیں ہے جتنا عمومی طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ جو ثواب بیان کیا گیا ہے روزے کا، ایک نفلی روزے کے بدلے میں اللہ اتنا لمبا فاصلہ کر رہے ہوں جیسے زمین و آسمان کے درمیان ایک فاصلہ ہے، تو فرضی روزے کا تو بہت زیادہ اجر ہے۔ اس کامل اجر اور ثواب کو لینے کے لیے ضروری ہے کہ روزے کے اندر اس کی روح موجود ہو۔ ایک ہوتی ہے شکل اور ایک ہوتی ہے روح، ایک ہے تصویر اور ایک ہے حقیقت، ایک ہے ایکٹنگ اور ایک ہے گراؤنڈ ریالٹی۔ ایک وہ ماں ہے جو ایکٹنگ کے طور پہ ماں بنی ہوئی ہے، اور ایک وہ رونے والی ہے جو کسی ڈرامے میں ایکٹنگ کے طور پر محض آنسو بہا رہی ہے ایکٹنگ کرتے ہوئے، اور ایک وہ ماں ہے جس کے سامنے بیٹے کی لاش پڑی ہے۔ ان دونوں کی کیفیات میں بہت گہرا فرق ہوتا ہے۔ بعین ہی اسی طرح سے ایک وہ روزہ جو محض صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے، اس میں آپ نے روزے دار والی ایک ایکٹنگ کی ہے، یہ بھی باعث اجر ہے، یہ بھی باعث ثواب ہے، یہ بھی باعث فضیلت ہے کہ کم از کم اس نے کچھ دیر کے لیے اپنی خواہشات کو کنٹرول تو کیا ہے۔ لیکن وہی شخص اگر شام کے دسترخوان پہ رشوت کا مال لے کے بیٹھا ہوا ہے اور سود سے اس نے افطاری کا دسترخوان سجایا ہوا ہے اور دن بھر وہ غیبت اور چغلیوں میں گزارتا رہا ہے، تو اس کو ڈرنا بھی چاہیے کہیں وہ روزے کی اس قسم میں تو نہیں ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش۔ کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں جن کو اپنے روزے میں سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو آئیے، میں نے اور آپ نے یہ پیغام حاصل کیا کہ روزے کا مقصد ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، وہ کیفیت پیدا کرنا ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں، گناہوں کو چھوڑنے والے ہو جائیں، توبہ اور انابت والے ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس روح اور اسپرٹ کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔